السلام علیکم۔ وزڈم ہورائزن میں خوش آمدید۔ ذرا تصور کریں آپ کو کسی گھنے انجان جنگل میں جہاں نہ کوئی نقشہ ہو، نہ سڑک اور نہ ہی کوئی لینڈ مارک، وہاں سے میلوں دور چھوڑ دیا جائے۔ آپ اپنے گھر کا راستہ کیسے تلاش کریں گے؟ یہ ایک ایسا چیلنج ہے جس پر انسانی ٹیکنالوجی اربوں ڈالر خرچ کر چکی ہے۔ ہم نے سیٹلائٹس لانچ کیے، کمپیوٹرز بنائے اور جی پی ایس سسٹم تیار کیا، محض اس لیے کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ صحیح سمت میں پہنچ سکیں۔ لیکن ایک چھوٹی سی مخلوق، شہد کی مکھی، روزانہ ہزاروں پھولوں کا رس چوسنے کے لیے اپنے چھتے سے 4 سے 5 میل دور تک جاتی ہے، اور پھر بغیر کسی غلطی کے ٹھیک اپنے ٹھکانے پر، ٹھیک اپنی کالونی کے دروازے پر واپس پہنچ جاتی ہے۔ اسے یہ راستہ کون دکھاتا ہے؟ کیا اس کے پاس کوئی قدرتی بلٹ نیویگیشن سسٹم ہے؟ کیا وہ زمین کے نقشے کو سمجھتی ہے؟ آج کی جدید بائیولوجی، ایوییشن سائنس اور سورہ النحل کی آیات ہمیں ایک ایسے معجزے کی طرف لے جاتی ہیں جو انسانی عقل کو دنگ کر دیتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں شہد کی مکھی کے اس حیرت انگیز سفر کا راز کیا ہے۔ قرآن کریم کی 16 سورت کا نام النحل یعنی شہد کی مکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کی آیت 68 اور 69 میں فرماتا ہے، ترجمہ: اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور لوگوں کی بنائی ہوئی ٹٹیوں میں اپنے گھر بنا، پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھا اور اپنے رب کے ان راستوں پر چل جو تیرے لیے آسان کر دیے گئے ہیں۔ اس آیت پر غور کیجیے۔ یہاں لفظ وہی استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے کہ اللہ نے مکڑی کو الہامی طور پر وہ علم دیا جو اس کی بقا کے لیے ضروری تھا۔ لیکن سب سے اہم نقطہ آیت کے اس حصے میں ہے کہ اللہ نے ان راستوں کو مکھی کے لیے ہموار، تابع، آسان کر دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ راستے خود آسان نہیں ہوتے، راستوں کی پیچیدگی، موسم کی خرابی اور دور کا سفر انہیں دشوار بناتا ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مکھی پر ان راستوں کو ذلیل، تابع کر دیا ہے، یعنی اسے راستوں کی پیچیدگی سے کوئی خوف نہیں ہوتا کیونکہ اسے غیبی رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ اب آئیے سائنس سے پوچھتے ہیں کہ یہ رہنمائی مادی طور پر کیسے کام کرتی ہے۔ شہد کی مکھی کا نیویگیشن سسٹم دنیا کے کسی بھی جدید جی پی ایس سے زیادہ پیچیدہ اور قابل اعتماد ہے۔ اس کا پہلا اور سب سے اہم آلہ سورج ہے۔ سائنسی وضاحت: سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ شہد کی مکھی سورج کی پوزیشن کو ایک قطب نما کامپس کے طور پر استعمال کرتی ہے، لیکن یہ محض سورج کو دیکھنا نہیں ہے۔ مکھی کے پاس ایک ایسا اندرونی حساب کتاب کا نظام ہے جو وقت اور سمت، ٹائم اینڈ پوزیشن کو یکجا کرتا ہے۔ چاہے سورج بادلوں کے پیچھے چھپا ہو، مکھی پولارائزڈ لائٹ یعنی سورج کی روشنی کی مقناطیسی لہروں کے ذریعے سورج کی سمت کا پتہ لگا لیتی ہے جو انسانوں کو نظر نہیں آتی۔ اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ مکڑی کا یہ اندرونی کلاک وقت گزرنے کے ساتھ سورج کی بدلتی ہوئی پوزیشن کو بھی ایڈجسٹ کرتا رہتا ہے۔ اگر وہ صبح 9 بجے کسی پھول پر گئی اور وہاں سے 12 بجے واپس چھتے کی طرف اڑی، تو وہ اپنے حساب میں سورج کی ان 3 گھنٹوں کی حرکت کو شامل کرے گی اور پھر صحیح زاویے پر واپس پہنچے گی۔ کیا یہ کسی مائکرو پروسیسر سے کم ہے؟ قرآن نے اسی لیے کہا کہ اس کے لیے راستے آسان کر دیے گئے ہیں۔ جب کوئی اسکاؤٹ مکھی، اسکاؤٹ بی، شہد کا کوئی بڑا ذخیرہ پھولوں کا باغ تلاش کر لیتی ہے تو وہ اکیلی اس کا فائدہ نہیں اٹھاتی۔ وہ واپس چھتے میں آ کر اپنی ساتھیوں کو مکمل نقشہ فراہم کرتی ہے، اور یہ نقشہ وہ ایک مخصوص رقص کے ذریعے بتاتی ہے جسے ویگل ڈانس کہتے ہیں۔ سائنسی باریکی: اس رقص کی زبان کو نوبل انعام یافتہ سائنسدان کارل وان فریش نے ڈیکوڈ کیا۔ جب مکھی چھتے کے سیدھے چھتے ہنی کوم پر رقص کرتی ہے تو وہ ایک مخصوص زاویے اینگل پر حرکت کرتی ہے۔ یہ زاویہ چھتے کے اوپر عمودی لائن بمقابلہ سورج کی پوزیشن کے زاویے کے برابر ہوتا ہے۔ اگر رقص کا زاویہ 45 ڈگری دائیں طرف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھولوں کا باغ سورج سے 45 ڈگری دائیں طرف اڑ کر ملے گا۔ رقص کا دورانیہ ڈیوریشن فاصلے کو بتاتا ہے۔ 1 سیکنڈ کا ویگل تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ محض رقص نہیں بلکہ ایک پیچیدہ ایوییشن ڈیٹا ٹرانسفر ہے جس میں سمت، زاویہ، وقت اور فاصلہ سب شامل ہیں۔ قرآن کے الفاظ پس تم چلو اس حکم کو بتا رہے ہیں کہ اس ڈیٹا پر عمل کرو اور صحیح راستے پر چل پڑو۔
लेकिन क्या हो अगर आसमान मुकम्मल तौर पर बादलों से ढका हो, बारिश हो रही हो और सूरज का कोई सुराग ना मिले? क्या मक्खी रास्ता भूल जाएगी? जदीद रिसर्च बताती है कि शहद की मक्खी के पेट एब्डमन में मैग्नेटाइट के माइक्रोस्कोपिक ज़र्रात होते हैं। ये ज़र्रात इसे ज़मीन के मकनातीसी मैदान मैग्नेटिक फील्ड को महसूस करने में मदद देते हैं। इसका मतलब है कि मक्खी के पास एक इन बुलेट मैग्नेटिक कंपास और मकनातीसी नक्शा मैग्नेटिक मैप भी मौजूद है। चाहे कितनी ही तेज हुआ चले इसे किसी डब्बे में बंद करके दौड़ छोड़ दिया जाए, वो अपनी इस हिस्से के जरिए जमीन के मकनातीसी नक्शे पर दोबारा समत का तयन कर लेती है। ये वो आसान रास्ते हैं जो हर हालत में उसके लिए खिले रहते हैं। कुरान करीम ने यहाँ एक और ऐसा बारीक नुक्ता बयान किया है जो उसके कलाम इलाही होने की हतमी गवाही देता है। आयत 69 में अल्लाह फरमाता है, पस तुम मादा मक्खी तुम चिल्लू। यहाँ अरबी कवायद के मुताबिक अफासिल की का लफ्ज़ सिर्फ मुअन्नस फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। 1400 साल पहले पूरी दुनिया समझती थी कि मक्खियाँ सिर्फ बेअक्ल कीड़े हैं और उनके काम काज का कोई मुनज़्ज़म निज़ाम नहीं है। साइंसी हकीकत बरसों के मुशाहदे के बाद माहिरान मगज़बानी ने दरियाफ्त किया कि छत्ते के सारे काम शहद बनाना, बच्चों की परवरिश, छत्ते की हिफाजत और सबसे अहम रस लाने के लिए मीलों दौर का सफ़र सिर्फ मादा वर्कर बीज ही करती है। नर मक्खियां ड्रोन्स सिर्फ रानी मक्खी क्वीन के साथ मिलाप मेटिंग के लिए होती हैं और वो कोई काम नहीं करती। कुरान की एक एक जे ज़बर और एक एक लफ्ज़ साइंसी हक़ाइक़ की नक्कासी करती है जो उसके कलाम इलाही होने का जिंदा सबूत है। दोस्तों, शहद की मक्खी का ये सफ़र हमें बताता है कि कायनात में कोई भी चीज़ बग़ैर मकसद, बग़ैर निज़ाम और बग़ैर रहनुमाई के नहीं है। वो रब जो एक छोटी सी मक्खी को, जिसका दिमाग महज एक राई के दाने जितना है, इसे मीलों दूर रास्ता दिखा सकता है और उसके लिए सफ़र की दुश्वारियां ख़त्म कर सकता है, क्या वो अशरफ अल मखलूक़ात यानी इंसानों को जिंदगी के मुश्किल रास्तों पर हक़ और बातिल की जंग में तन्हा छोड़ देगा? साइंस सिर्फ इन मादी रास्तों को दरियाफ्त कर रही है जिन्हें अल्लाह ने पहले ही ज़ुल्ला आसान कह दिया था। शहद की मक्खी का हर कतरा हमें इस गैबी रहनुमाई की याद दिलाता है। काश कि हम इन आयात पर गौर करें और इस गैबी रहनुमाई को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अगर ये इल्मी दस्तावेजी रिसर्च आपको पसंद आई है और आपके इल्म और ईमान में इजाफा किया है तो इसे अपने दोस्तों, खानदान और सोशल मीडिया पर शेयर करके इस पैगाम को फैलाएं। कमेंट्स में बताएं कि मकड़ी का कौन सा मोजिज़ा आपको सबसे ज्यादा हैरान कर गया है। विज़डम होराइज़न को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी मजीद वीडियोस देख सकें। अल्लाह हाफिज।